السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں مزاروں پر جاتی ہیں، چاہے وہ چادر چڑھانے کے لیے جائے یا پھول برسانے کے لیے جائے یا کوئی منت مانگنے کے لیے جائے، کسی بھی مقصد کے لیے، اگر کوئی عورت، ہماری مسلم بہن، مسلم ہماری ماں، مزار پر جا رہی ہے تو یاد رکھے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہی ہے، دونوں برباد کر رہی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میں دلیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ایسا کیوں۔ دیکھیے، ولی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں صاف طور پر اولیاء کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے لوگوں سنو، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو ولی ہوتے ہیں، ان کی زندگی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں۔ اگر کوئی چیز مل گئی تو اللہ کا شکر، اگر نہیں ملی تو بھی کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو، جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں وہ سب ایسا ہی ہے کہ ان کی زندگی پرسکون تھی۔ ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا ہمیں اسلام کہتا ہے۔ اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے ولیوں سے دوستی رکھو، ان سے محبت رکھو۔ لیکن اگر کوئی خاتون کسی ولی کے مزار پر جاتی ہے، چاہے وہ مزار کسی کا بھی ہو، نظام الدین درگاہ ہو، اجمیر ہو، کلیر شریف ہو، کچھوچا ہو، اسی طرح بارہ بنکی میں خواجہ عبد الوارث کا ہے وہ ہو، یا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پنجاب میں ہے، سرہند میں، ان کا ہو، کوئی بھی مزار ہو، اگر کوئی عورت وہاں جاتی ہے، اور جاتی اس لیے ہے کہ وہاں جا کر میں منت مانگوں گی، وہاں جا کر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، وہاں جا کر میں قرآن کی تلاوت کروں گی، وہاں جا کر میں چادر چڑھاؤں گی، وہاں جا کر میں لنگر کروں گی، وہاں جا کر میں دعا مانگوں گی، تو یاد رکھے وہ بیوقوف ہے۔ ایک عورت کی نماز، ایک عورت کی قرآن کی تلاوت، ایک عورت کی دعا، ایک عورت کی عبادت گھر کی 4 دیواری میں اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ یعنی عورت 2 رکعت نماز پڑھے، ایک صفحہ قرآن کا پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، سب سے بیسٹ جگہ، سب سے اچھی جگہ اس کے لیے اس کا گھر ہے، 4 دیواری کا، جس میں وہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی ایسی جگہ پبلک پلیس میں یا کہیں بھی مزاروں پر جا کر وہاں پڑھ رہی ہے جہاں اور بھی لوگ آتے ہیں، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اور وہاں نامحرم ہے ان کے لیے یہ، اب ان کی نظر اس پر پڑتی ہے، اور وہاں جا کر قرآن پڑھتی ہے لوگوں کی نظروں میں، ولیوں کے مزاروں پر، تو یہ بے ادبی کر رہی ہے، اس کو ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس ولی کے مزار پر آپ جا رہی ہیں، کسی بھی ولی کا مزار ہو، اگر آپ وہاں جا رہی ہیں تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے، وہ آپ کے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ فرض کریں اگر آپ کلیر شریف جا رہی ہیں، وہاں جا کر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، چادر چڑھا رہی ہیں، پھول برسا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، اگر وہ ولی زندہ ہوتا تو کیا وہ آپ کو اپنے سامنے آنے کی اجازت دیتا؟ ہرگز نہیں۔ ولی جو ہے وہ نامحرم کو نہیں دکھتا، نامحرم کو اپنے پاس نہیں بلاتا، نامحرم سے بات نہیں کرتا، وہ بھی پریشان ہوگا۔ کل قیامت کے دن جتنے اولیاء کرام ہیں، یاد رکھیں، جو خواتین وہاں جا رہی ہیں، بچہ ہو گیا تو بابا کے دربار میں کسی ولی کے مزار پر گئی پھول چڑھانے، چادر چڑھانے، اور یہ سوچ لیا کہ بس اب بچہ ٹھیک رہے گا۔ یاد رکھیں کل قیامت کا میدان ہوگا، اور جس ولی کے مزار پر آپ جا رہی ہیں وہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے، وہ کھل کر کہہ دیں گے میں نے کب کہا تھا میرے مزار پر آؤ، میں نے کب کہا تھا میری قبر پر پھول چڑھاؤ، میں نے کب کہا تھا مجھ سے مانگو، میں نے کب کہا تھا کہ مجھ سے دعا مانگو، وہاں آ کر میری قبر کے پاس آ کر قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ اللہ کے سامنے صاف انکار کر دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی نامحرم ہے۔ اللہ کے اولیاء سے دوستی رکھیں، دوست ہیں اللہ کے، ہمیں بھی ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک نامحرم عورت جو
غیر کے سامنے کسی بھی ولی کے مزار پر وہاں جا کر اگر، کیونکہ اس ولی کے لیے یہ عورت نامحرم میں جو جا رہی ہے، وہاں جا کر کوئی بھی عبادت کر رہی ہے تو بجائے ثواب کے اس کو گناہ ملے گا، اور اس کی عبادت، کسی بھی مسلم عورت کی عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا، وظیفہ، کچھ بھی گھر کی چار دیواری میں جو اللہ کو پسند ہے وہ کہیں اور پسند نہیں ہے۔ اس لیے میری بہن، میری ماں، آپ جو ہے جہاں رہتی ہیں، جس گھر میں رہتی ہیں، وہیں آپ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا قبول کرے گا۔ آپ قرآن ایک پارہ نہیں، ایک صفحہ پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، دعا مانگیں، وہ گھر ہے آپ کے لیے بیسٹ۔ تو مزاروں پر عورتوں کا جانا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ خاص طور سے اولیاء کرام کے مزاروں پر جو خواتین جاتی ہیں وہ سراسر ناجائز ہے، گناہ ہے، بے ادبی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ کو اپنے سامنے آنے کی کسی بھی طرح اجازت نہیں دیتا، تو اس کے مرنے کے بعد، اس کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کس لیے اس کے دربار پہ جا رہی ہیں؟ اس کی درگاہ پر جا کر کیوں تلاوت کر رہی ہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اللہ کے اولیاء کرام سے، اللہ کے ولیوں سے بے شک محبت رکھتے، یہ ہمیں اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن آپ وہاں بے پردگی کے ساتھ جا کر یا پردے میں جا کر قرآن کی تلاوت، عبادت، نماز، دعا، وظیفہ اور کوئی منت، کوئی امید لے کر نہ جائے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ کو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اور ایک عورت کے لیے سب سے اچھی جگہ جہاں وہ نماز پڑھے، جہاں وہ عبادت کرے، جہاں وہ اللہ کو خوش رکھے، وہ اس کا گھر ہے، چار دیواری ہے، اس سے بیسٹ جگہ کوئی نہیں ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت پسند ہے جو نبی کے طریقے پر ہو۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں، میری بہنوں اور مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی کام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا اسی طرح کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر خواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آنے والی پریشانیوں سے، بدعات سے، خرافات سے، جہالت سے، رسم و رواج سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔